السلام علیکم، میں ہوں ارملی اور آپ دیکھ رہے ہیں ارملیات ولاگز۔ آج چھٹی کا دن تھا اور ہمیشہ چھٹی والے دن جس طرح سے ہم صبح اٹھ جاتے ہیں، آج بھی ہم اٹھ گئے اور سارے جلدی جلدی گھر کے کام کیے۔ صبح سویرے جب سارا گھر صاف ہو جاتا ہے، ڈسٹنگ ہو جاتی ہے اور پردے کھول دیتی ہوں میں، اور جو دھوپ ہے وہ کمروں میں آ رہی ہوتی ہے، تو اتنا سکون ملتا ہے نا یہ سب دیکھ کے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ مجھے بہت سکون ملتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے گا اگر آپ کو بھی اچھا لگتا ہے صبح صبح کی صفائی اور پودوں کو پانی دینا، سارے پودے صاف ستھرے، گھر صاف ستھرا، اور کھانا جو ہے وہ وقت پہ بن گیا ہے۔ اس وقت بن رہا ہے راجما چاول، اور راجما چاول جو ریڈ بینز ہوتے ہیں نا وہ، جس سے میں اور میرے بچے بہت خوش ہیں، لیکن محمد اسماعیل کچھ ناراض ہیں۔ وہ مجھے کہہ رہے ہیں مما میں نہیں کھاؤں گا، اور رات میں بناؤں گی بچوں کے لیے زنگر، جو اس وقت وہ یہ بات میری سن رہے ہیں، اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ ان کے پیارے سے معصوم سے چہرے پہ آ گئی ہے، اور اب وہ راضی ہو جائیں گے میرے بچے کھانے کے لیے راجما چاول۔ ضرور آپ لوگ بھی بچوں کو کھلایا کریں، بہت فائدہ مند چیز ہے، خود بھی کھایا کیجیے۔ اچھا جی، اور یہ میری بن رہی ہے پینٹنگ۔ چھٹی والے دن لازمی میں اپنا کوئی نہ کوئی ایسا جو کام میرا اپنا پرسنل ہوتا ہے وہ میں کرتی ہوں۔ تو یہ ایک لکڑی کا پیس میرے پاس آرڈر کا آیا تھا، اور اس کو دیکھتے ہی مجھے میرے ذہن میں آیا کہ اس میں سمندر بننا چاہیے بڑا خوبصورت سا، تو کوشش کروں گی اچھا بنانے کے لیے۔ اور یہ وہ مخصوص شیڈز ہیں جو کہ جب بھی میں کوئی دریا، سمندر اور پانی والی کوئی چیز بناتی ہوں تو وہ یہ سب شیڈ استعمال کرتی ہوں۔ سب کی اپنی ڈفرینٹ ٹیکنیک ہوتی ہے، جو بھی پینٹنگ کرتے ہیں ان کی ٹیکنیک ہوتی ہے ڈفرینٹ۔ میرے پاس جو اس وقت موجود ہوتا ہے، جو کلر موجود ہوتے ہیں، اس سے میں کوشش کرتی ہوں کہ کچھ اچھا بنا سکوں۔ اچھا جی، جس طریقے سے میرے ویڈیو کا فارمیٹ ہے کہ میں کام بھی کر رہی ہوتی ہوں اور آپ کے ساتھ کچھ شیئر بھی کرتی ہوں، تو آج بہت اچھی چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہ میرے خود کے بارے میں ہے، میری زندگی کا ایک حصہ ہے۔ الحمدللہ بڑی خوبصورت زندگی اللہ نے جو ہے وہ میں نے جی اپنی زندگی کو، بہت گزارا نہیں جیا ہے الحمدللہ۔ میرا بچپن، میرا جو لڑکپن تھا وہ بڑا خوبصورت گزرا، بہت اچھا گزرا الحمدللہ۔ بڑی فیملی کا سپورٹ، بہت کسی چیز کی کبھی کوئی پریشانی نہیں دیکھی، لیکن ہر وقت ایک جیسا نہیں ہوتا۔ میری زندگی میں کچھ پریشانیاں آئیں، اور اللہ کا شکر ہے اس وقت میں آئیں کہ جب میں مینٹلی اسٹیبل تھی، جو ہے نا اس کو بیئر کرنے کے لیے، اس کو برداشت کرنے کے لیے۔ لیکن پھر ہم انسان ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم ایک دم سے کوئی چیز اگر آ جائے اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہی بہت بڑا ظلم ہو گیا ہے، ہم کیسے ہی ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو گیا، یہ سارے سوالات ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں۔ لیکن آزمائش آتی ہے، اور آتی ہے اور ہمیں کو سکھا کے جاتی ہے۔ ہم کہیں نہ کہیں کسی مقام سے نکل کے کسی اور مقام پہ اللہ تعالیٰ پہنچانا چاہتے ہیں، تو ہماری زندگی میں ایسے واقعات آ جاتے ہیں۔ اچھا، جو آج میں ذکر کر رہی ہوں وہ اپنی زندگی کا وہ ایک پارٹ بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ میری زندگی میں بھی آئی کچھ مشکلات آ گئیں، کچھ پریشانیاں آ گئیں، فائنینشلی ہم بہت ویک ہو گئے اور مجھے جاب کے لیے نکلنا پڑا۔ اچھا، یہ بتانے سے پہلے ایک میں چھوٹی سی بات کروں گی کہ اب لوگ کیا کہیں گے نا کہ میں اپنے بارے میں بتا رہی ہوں، تو میرے ذہن میں یہ کہیں نہیں آ رہا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آ رہا ہو کہ میں اس یوٹیوب پہ آ کے اپنی ویڈیوز کے ساتھ اپنی زندگی کا یہ پارٹ شیئر کر رہی ہوں، لیکن مجھے سے قطعی کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے کہیں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے اس چیز میں کہ میں یہ پارٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ 100 لوگ کیا بولیں گے اس کی مجھے پرواہ نہیں ہے۔ اگر 2 لوگوں کو اس چیز کا احساس ہو کہ ٹھیک ہے ارما کے ساتھ ایسا ہوا، یار میں بھی اس وقت مشکل میں ہوں، میں پریشانی میں ہوں، ہو سکتا ہے جو آگے میں بات بتانے والی ہوں وہ سن کے آپ کو انشاءاللہ بہت اچھا لگے اور آپ اس چیز سے نکل سکیں۔ میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ میں اپنی پریشانی کی وجہ سے جاب میں نکلی، اور میں کبھی بھی نہیں نکلتی اگر یہ سب کچھ میرے ساتھ نہیں ہوتا، کیونکہ میرے جو پلانس تھے، میرے جو گولس تھے نا، وہ یہ تھا کہ مجھے کاروبار کرنا ہے۔ لیکن میں نے جاب کا کبھی نہیں سوچا تھا، جاب کرنی ہوتی میں بہت پہلے کر لیتی، لیکن میں نکلی گھر سے باہر اور میں ایک جگہ جاب کے لیے گئی، وہاں بہت ساری خواتین تھیں، وہاں جا کے میں ایک کورس کے لیے سلیکٹ ہوئی۔ میں بہت جلدی سے آپ کو سنا رہی ہوں بات، بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی۔ وہاں ایک کورس کے لیے سلیکٹ ہوئی۔ اصل میں جو پرابلم میرے ساتھ تھی نا وہ یہ تھی کہ میرے بچوں کی فیس کا پرابلم تھا۔ مجھے بچوں کے اسکول میں اپنا جو ہے وہ چاہیے تھا کہ میں وہاں ٹیچر ہو جاؤں، لیکن وہاں ٹیچر میں نہیں لگ سکتی تھی، وہاں سورس بہت لگتی ہے، لوگ کہتے تھے ہو نہیں سکتا یہ وہ، تو وہاں سے مجھے کورس کی آفر ہوئی، وہاں میں نے وہ کورس کیا۔ میں کبھی گھر میں رہ کے یہ کورس نہیں کر سکتی تھی ایونٹ پلانر کا، اور مجھے وہاں سے وہ کورس آفر ہوا، میں نے کورس کیا، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا مجھے وہاں میں نے جب سی وی پہلے بھی دی تھی لیکن میری سی وی اتنی اسٹرانگ نہیں تھی۔ اس کے بعد ماشاءاللہ سے میری جاب یہاں پر ہو گئی۔ پھر میری زندگی میں یہ دعا آئی، میں پھر بھی بہت کنفیوز تھی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا سب کچھ ہو رہا ہے۔ بہت ساری راتیں میں نے سجدوں میں اللہ سے مانگ کے گزاری ہیں، پھر اللہ نے نا پتہ نہیں کہاں سے ویسے تو میں دعائیں بہت پڑھتی تھی، لیکن یہ دعا جو میں ابھی آپ کو دکھا رہی ہوں
یہ دعا میری زندگی میں آئی اور میں نے ریگولر اس کو پڑھنا اسٹارٹ کیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے اور بہت خوبصورت دعا ہے۔ اس دعا کے بارے میں میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اس دعا نے مجھے کتنی پاور دی ہے، کتنی سمجھ دی ہے کہ یہ جو میرے ساتھ جو بھی کچھ ہو رہا ہے نا، وہ میں اس کو سمجھنا شروع کر دیا۔ مطلب میرے اسٹیپ جو زندگی میں اللہ مجھے چڑھانا چاہ رہے تھے نا، جو سیڑھیاں میں چڑھ رہی تھی، وہ مجھے سمجھ میں آنا اسٹارٹ ہو گئیں کہ اچھا پہلے میں گھر سے نکلی، یہ پہلا اسٹیپ تھا، پھر میں دوسرا جگہ جاب پہ گئی، وہاں وہ دوسرا اسٹیپ تھا، پھر وہاں سے میں نے کورس کیا، وہ تیسرا اسٹیپ تھا، پھر میں اسکول میں آئی، پھر وہ چوتھا اسٹیپ تھا۔ اور اگر میں اس اسکول میں نہیں آتی، میری یہاں جاب نہیں ہوتی، میں کبھی یہ سمجھ ہی نہیں سکتی کہ میرے اندر جو صلاحیت تھوڑی بہت موجود ہے نا، ان کو میں نہیں سمجھ سکتی تھی۔ مجھے اس جگہ پہ آ کے پتہ چلا، اتنے کوئی پازیٹیو لوگ مجھے ملے، اتنے اچھے لوگ ملے، ان لوگوں نے مجھے سکھایا کہ نہیں ارما، کوئی تم تو یہ بھی کر سکتی ہو، تم یہ بھی کر سکتی ہو۔ میری جو اسکول پرنسپل ہیں، انہوں نے مجھے اتنا موٹیویٹ کیا، اتنا جو ہے نا انہوں نے مجھے حوصلہ دیا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ تو اس دعا کے بارے میں آپ لوگوں سے میں یہ کہوں گی کہ یہ دعا جو ہے وہ سورہ القصص کی آیت ہے 24، اور اس دعا کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے رب، جو خیر تو مجھ پر نازل کرے، میں اس کا محتاج ہوں۔ آپ اس دعا کا ترجمہ پڑھیں، اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے نا، آپ کے سارے مسائل ایسے ہی حل ہو جائیں گے۔ کتنا توکل ہے، کتنا ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنا توکل تھا اپنے رب پر، کتنا بھروسہ تھا، کتنا کامل بھروسہ تھا کہ ان کو پتہ تھا کہ میں اپنے رب سے خیر کی درخواست کر رہا ہوں تو لازمی میری طرف خیر آئے گی، اور وہ شدید مشکلات کا سامنا کرے تھے۔ کبھی اس پوری جو یہ پوری سورہ ہے نا، اس کو پڑھیے گا، اس کا ترجمہ پڑھیے گا، تو اس وقت جو حضرت موسیٰ تھے بہت پرابلم میں تھے، بہت پریشانی میں تھے، اور انہوں نے یہ دعا اپنے رب سے مانگی، اللہ سے مانگی، اور ان کو یقین تھا کہ اللہ کی طرف سے ضرور خیر آئے گی۔ یہ دعا نا اتنی عاجزی سکھاتی ہے، اور اتنا محتاجی کا اظہار اگر ہم اس دعا میں نا اللہ سے کر رہے ہیں، اپنے ساری پریشانیاں اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور ہمیں یقین ہے، کہیں نہ کہیں ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں اپنی اس ساری پریشانیوں سے نکالیں گے۔ اور پریشانیوں سے نکالنے کے ساتھ ساتھ اللہ پہ بھروسے کا بھی بہترین نمونہ جو ہے نا، وہ یہ دعا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ ہر مومن کو یہ جیسے بھی حالات ہوں، اس کے خوشی ہو غم ہو، اس کو اس بات کا بس صرف یہ یقین ہونا چاہیے کہ مدد مانگنی ہے نا، تو صرف اللہ سے مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں ہر مشکل سے نکالیں گے، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں ساری پریشانیوں سے ہمیں دور کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اور ایک بات اور ذہن میں آتی ہے، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے اسٹیپ کیسے چڑھ رہے تھے، میں کیسے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی آہستہ آہستہ، اور مجھے بات سمجھ میں آنا شروع ہو گئی، اس لیے کیونکہ میں اپنے اللہ سے گفتگو کرتی ہوں، اپنے اللہ سے رات میں بیٹھ کے نا ساری پریشانیاں اللہ کے سامنے رکھتی ہوں۔ کہ حالانکہ میں ایسے نہیں کرتی تھی پہلے، میں ریگولر جس طرح سے نماز پڑھ رہی تھی ویسے ہی پڑھتی تھی، لیکن جب سے میری زندگی میں یہ آزمائش آئی، جو پریشانیاں، اس نے مجھے اوپر سے لیکن نیچے تک بدل دیا۔ آپ کو پتہ ہے، میرے سوچنے کا جو زاویہ ہے نا، وہ چینج ہو گیا۔ مجھے یہ لگنے لگا، پہلے مجھے لگتا تھا کہ بس ہم صرف اور صرف ہم کامیابی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر کے آگے گاڑی کھڑی ہو، ہمارا بہت بڑا گھر ہو، ہمارے پاس بہت سارے پیسے ہوں، ہم ان باتوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت کامیابی ہے، یہ بہت اچھی جو ہے نا وہ دن ہوتے ہیں۔ لیکن اچھے دن یہ ہوتے ہیں کہ ہم اپنے اللہ پہ بھروسہ کرنا سیکھیں، اپنے جو ہم مانگ رہے ہیں اس پہ یقین کرنا سیکھیں، اور یہ سیکھیں کہ جو کچھ ہماری زندگی میں ہو رہا ہے وہ ہمارے لیے بہتری ہے۔ اللہ کبھی ہمارے لیے کچھ غلط کر ہی نہیں سکتے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، پھر ایک سوال آتا ہے ہماری زندگی میں کہ آزمائش کیوں آتی ہے؟ تو حضرت یہ جو ہمارے ڈاکٹر اسرار ہیں، ان کی یہ بڑا اچھا سا ایک جو ہے وہ میں بیان سن رہی تھی، اس میں وہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی رسول کو کسی قوم کی طرف بھیجتے ہیں نا، تو قوم کو مشکلوں میں ڈال دیتے ہیں، مشکلوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، بہت ساری ڈفرینٹ قسم کی مشکلات کا سامنا وہ قوم کر رہی ہوتی ہے، اور پھر رسول آتے ہیں اور پھر وہ اللہ کا میسج ان تک پہنچاتے ہیں۔ کیونکہ جب انسان پریشانی میں ہوتا ہے، مشکلوں میں ہوتا ہے، تو ممکن ہے کہ وہ بات کو سمجھ جائے، لیکن جب انسان عیش و آرام میں ہوتا ہے، بہت سکون میں رہتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو نقل کل سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بس جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے وہ سب کچھ صحیح ہے، اور سامنے والے کی بات اس کو امکان ہے کہ سمجھنا ہے، ایسا ہر کسی کے ساتھ پاسبل نہیں ہے، لیکن زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ اس بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اور اگر جب بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی نا، اتنے سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے بھی، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے خزانے کھول دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جو چاہے دل چاہے کرو بھائی۔ جیسے کہ ایک مچھلی ہوتی ہے، مچھلی میں جب مچھیرا جو ہے وہ کانٹا ڈالتا ہے، مچھلی کو پکڑتا ہے، تو پھر وہ ڈھیل دیتا ہے، ڈور کو چھوڑتا ہے کہ کتنی دور تک مچھلی جائے گی۔ وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ زیادہ دور تک جائے گی نہیں، کانٹے میں پھنسی ہوئی ہے، اس کو واپس ہی پلٹ کر اس کے پاس واپس آنا ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کے ساتھ آزمائش ہو، آپ کسی پریشانی میں ہو، تو پریشان نہ ہوں۔ آپ جب بہت بہت پریشان ہو رہے ہو نا، تو اپنی زندگی کا ایک چھوٹا سا اصول بنا لیجئے، میں نے بھی بنایا ہے
ساری اداسی ختم ہو جائے گی۔ اس لائن کو نہ کہیں لکھ کے لگا لیں ایسی جگہ پہ جہاں آپ کی نظر پڑتی ہو، تو آپ کو بہت اچھا لگے گا، اچھا سا فیل ہوگا۔ وہ لائن ہے کہ جو کھویا ہے اس کا غم نہیں، جو پایا ہے وہ کسی سے کم نہیں، جو نہیں ہے وہ ایک خواب ہے، جو ہے وہ لاجواب ہے۔ جو آپ کے پاس اس وقت موجود ہے نا، اس میں رہنا، اس میں خوش رہنا سیکھیے، انہی چیزوں کو یوز کر کے آگے بڑھنا سیکھیے۔ اپنے زندگی کا کوئی گول سیٹ کیجئے کہ ہمیں اس مقام پہ پہنچنا ہے۔ ایسی کوئی بیکار کی زندگی نہیں گزاریے کہ بس صبح ہو رہی ہے، رات ہو رہی ہے، دوپہر ہو رہی ہے، ہم صرف کھانے پینے میں اپنی پورا دن پورا جو ہے نا ہماری سوچ نکال دیتے ہیں، اور ہماری زندگی کا کوئی گول نہیں ہوتا، کوئی خواب نہیں ہوتے ہمارے، کوئی ڈریمز نہیں ہوتے، ہمیں کسی جگہ پہ پہنچنا نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی سیٹ ہم نے کیا ہے، کوئی ہمارے پاس گول ہے، تو اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے، اور اپنے حیوانی تقاضوں کو نہ دبانا پڑتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے نا، وہ ہمارے چوتھے خلیفہ ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہیں، اور اپنی بے پناہ علم و حکمت، عدل و انصاف، شجاعت کے لیے جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے بڑا اچھا ہمیں انہوں نے فرمایا، بڑی اچھی بات ہمیں سکھائی ہے کہ اگر جو شخص چاہتا ہے، سمندر سے موتی چاہتا ہے، اس کو سمندر میں غوطہ لگانا پڑتا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے زندگی میں اونچا مقام حاصل ہو، اس کو جو ہے نا راتوں کو جاگنا پڑتا ہے۔ اور جس نے چاہا کہ بلندی بھی مل جائے، اونچا مقام بھی مل جائے، اور اسے محنت بھی نہ کرنی پڑے، تو پھر وہ صرف خواہشات میں ہی رہ جاتا ہے، اور آگے وہ کچھ کر نہیں پاتا۔ آپ یہ دیکھیے، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں اپنی اس ویڈیو میں کہ میں کتنی مشکلوں میں تھی، کتنے پریشانی میں تھی، اور مجھے لگ رہا تھا کہ بس اب سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کہیں پہنچانا تھا، اور ابھی آگے کہاں جانا ہے میں نہیں جانتی۔ اللہ تعالیٰ جہاں لے کے جائیں گے یقیناً وہ بہترین سے بہترین ہی ہوگا۔ اور اسٹیپ کس طرح سے میں نے چڑھائے، اور اگر میں اسکول میں ادھر نہیں آتی، میں کبھی بھی نہیں جو ہے نا وہ دیواروں تک، یعنی وال پینٹنگ کے لیے کبھی میں سوچ ہی نہیں سکتی تھی کہ میں کر سکتی ہوں۔ میں تو اپنی زندگی صرف کینوس تک ہی رک جاتی کہ مجھے لگتا تھا کہ میں صرف کینوس پہ پینٹ کر سکتی ہوں۔ یہاں آ کے مجھے پتہ چلا، اچھا میں اتنی بڑی بڑی والز بھی پینٹ کر سکتی ہوں۔ اور آگے جو چیز میرے دماغ کے جو ہے نا وہ کھلے، یعنی کہ ہم ایک باکس میں بند ہوتے ہیں نا، وہ باکس کھلتا ہے جب ہم لوگوں سے ملتے ہیں اور کوئی ایکسپیرینس کرتے ہیں، تو ہمارے بہت سارے بند دروازے کھلتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی آزمائش کو آزمائش نہ سمجھیں، اس پہ اللہ پہ پورا توکل کیجیے، اللہ پہ یقین رکھیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بہت بڑے اگر آزمائش میں ڈالتے ہیں تو کسی بہت بڑی جگہ پہ بھی آپ کو ضرور پہنچائیں گے۔ ہم انسان ہیں نا، ہم انسان جس کو مشکل سمجھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کی نگاہ میں وہ آسانی ہوتی ہے۔ انسان جس کو سزا سمجھتا ہے، در حقیقت وہ عطا ہوتی ہے۔ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کوئی دیر تھی ہی نہیں، جو دیر تھی وہ تو سراسر خیر تھی۔ یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، یہ جب ہم پہ گزرتی ہیں نا تب سمجھ میں آتا ہے، لیکن سمجھ بھی اس کو آتا ہے جو سمجھنا چاہتا ہے چیزوں کو۔ ہماری جو ظاہری خواہشات ہیں وہ صرف اور صرف یہ ہے، ہم اچھے دن چاہتے ہیں کہ اچھا جو ہم رزق مانگتے ہیں نا، اللہ ہمارے رزق کو کشادہ کرے، تو ہمارے ذہن میں صرف رزق ہے نا، وہ پیسہ ہے۔ پیسہ اچھا اخلاق ہوتا ہے، ہمارا جو رزق ہوتا ہے وہ اچھا اخلاق ہوتا ہے، رزق جو ہے وہ ہماری نیک اولاد بھی ہوتی ہے، ہمارے جو گھر کے میں جو سکون ہے وہ بھی ایک رزق کی طرح ہی ہے نا۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جو مومن ہوتا ہے نا، وہ کبھی اللہ سے مایوس نہیں ہوتا۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ بس اب زندگی ختم ہو گئی ہے، اب میرے ساتھ سب سے برا ہو گیا، اور جو ہے نا اب میں اس سے زیادہ برا نہیں ہو سکتا۔ جب آپ کو ایسا لگنے لگے نا، تو فلسطین کی کوئی ایک تصویر نکال کے دیکھ لیا کیجئے، تو آپ کو لگے گا کہ اللہ نے ابھی آپ کو کہاں رکھا ہوا ہے، اور کتنے لوگ ہیں جو کتنی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، آپ سے کہیں زیادہ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن ان مشکلات کو جب ہم فیس کرتے ہیں اور اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اللہ پہ یقین کرتے ہیں، اور محنت کرتے رہتے ہیں، اپنی نیت کو صاف رکھتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی بہت خوبصورت مقام بناتے ہیں، اور اس میں ہم پہنچتے ہیں انشاءاللہ۔ اور بے شک ہو سکتا ہے کہ ہم زندگی میں ہمیں نہ ملے کوئی مقام، لیکن ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اگر ہم کچھ اچھا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے لازمی ہمارا مقام نہ کہیں اوپر بہت اچھا رکھا ہوگا۔ نا امید نہیں ہوئیے گا، نا امید یہ نہیں سوچیے گا کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ نا امیدی ہمیں جو ہے نا، نا امیدی کہتے ہیں نا، نا امیدی کفر ہے، تو یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ بس اب خودکشی کر لیں، ہماری ایسی تھاٹس آتی ہیں ہمارے، یہ سچی بات ہے، ہمارے دماغ میں آ جاتا ہے جب ہم پریشان ہوتے ہیں۔ تو جب بھی ایسی کوئی آپ کی زندگی میں کوئی تھاٹ ایسی آئے، کوئی سوچ آئے آپ کے دماغ میں، تو فوراً اس کو جھٹک دیجئے، وضو کیجئے، 2 رکعت تہجد کے نفل پڑھیے، اللہ کی حمد و ثنا کیجئے، اور اللہ سے مانگیے۔ اور یہ اتنی بہترین دعا ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے نا، اس میں بہت سے لوگ تو جانتے ہوں گے، لیکن جو نہیں جانتے وہ اس کو پڑھنا اسٹارٹ کیجئے۔ میری لائف چینج ہو چکی ہے، میری سوچ
سوچ چینج ہو چکی ہے. تو انشاءاللہ آپ کی بھی اللہ بھی آپ کو بھی کوئی بھی آپ کی جو پریشانی آپ اس وقت فیس کر رہے ہیں, اتنے برے حالات ہیں, ملک کے اتنے برے حالات ہیں, بہت لوگ بہت کچھ فیس کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ اس سے نکلیں گے. اور اپنے بچوں کو بھی یہ دعا سکھائیے, اس کے مفہوم سمجھیے اور اپنے بچوں کو بھی سمجھائیے. اور اگر آپ لوگوں کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ لوگ کیا بولیں گے اور لوگ کیا کہیں گے, آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے یہ آپ لوگوں کو لگ رہا ہو کہ بھائی جاب ہی تو کرتی ہے کہ اسکول میں, یہ کون سی کوئی بڑی کوئی کامیابی ہے, لیکن میرے لیے بہت کامیابی ہے. میں اس کو بہت پازیٹیو اس میں دیکھتی ہوں. میں جو ابھی ہوں اور جو میں ابھی اس وقت باتیں کر رہی ہوں, مجھے بہت زیادہ اچھا بولنا تو نہیں آتا, کوشش کرتی ہوں میں کہ آپ کو کچھ سکھا سکوں جو میں نے سیکھا ہے اپنی لائف سے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں نے جو سیکھا ہے اور اپنی جس پریشانی سے میں نے نکلی ہوں, اللہ نے مجھے نکالا ہے, تو تھوڑا بہت کچھ جو چیز ہے وہ مجھے اچھی لگ رہی ہوتی ہے اپنی لائف میں. اللہ کا شکر ہے, میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے. اور آگے جہاں بھی اللہ مجھے لے کے جائے گا وہ میں اس میں راضی ہوں, بالکل راضی ہوں. ہمیں رب کی رضا میں خوش ہونا چاہیے اور بس اللہ کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. بات تو ہی میں اتنی ساری باتیں میں نے کر لی ہوں. میری پینٹنگ بن گئی, یہاں جو یہ چھوٹا سا ایسا گرین والا ہے نا, اس میں تھوڑا سا بھی کام باقی ہے. اور یہ رہے میرے راجما چاول سارے باتوں میں بن گئے تھے. یہ مرچیں میری بیٹی نے فرائی کی تھیں, اور یہ زبردست سا کھانا ہے جو میں لسوڑوں کے اچار کے ساتھ, سلاد کے ساتھ, زبردست سے بھگار کے ساتھ اب انجوائے کروں گی. میری ویڈیو پسند آئے, میری بات سمجھ میں آئے تو ضرور ویڈیو کو شیئر کیجیے گا, لائک کیجیے گا, اور انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں. اس میں بھی میں آپ کو کچھ اچھی سی بات بتاؤں گی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.